أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا، سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے، یا دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں. سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے. سو ان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لے آئے اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگردان ہی رہے، اور دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہے. تو ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ پیغمبری یعنی پیغمبروں کا آنا اور اس طرح دین کی سرداری یہ ہماری وراثت ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ جو بھی نبی آئے گا یا جو بھی بادشاہ بنے گا وہ یہودیوں میں سے ہوگا. تو اب وہ چاہتے تھے کہ یہ ہر زمانہ میں ہمیں ملنی چاہیے، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنے لیے ذلت اور عار کا سبب سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جو جاہ و جلال اور جو کمالات علمیہ اور عملیہ عطا فرمائے تھے، اس پر یہود بہت جلتے اور کہا کرتے کہ حکومت و سلطنت تو ہمارا حصہ ہے اور آخر کار ہمیں ہی مل کر رہے گی. تو یہود کے یہ جو نظریات اور خیالات باطلہ تھے، ان کے رد کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں اس حسد اور بغض کی مذمت بھی کی گئی، اور حسد کے کئی وجوہ سے اس کو نامعقول قرار دیا گیا کہ یہ حسد تمہارا بالکل ہی نامعقول ہے. کیونکہ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، تو مراد یہ ہے کہ ان کا سلطنت کا حصہ ہے اسپیشلی کوئی. تو ان آیات میں یہ بات بتلائی گئی کہ کیا حکومت سلطنت میں یہودیوں کا کچھ حصہ ہے کہ یہودی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت سابقہ واپس آ جائے، اور جو حکومت و سلطنت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہ قبضے میں آ جائے، تو یہ ان کا محض خیالی پلاؤ ہے، یہ ان کو کبھی ملنے والی نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کو مل بھی جائے حکومت تو کچھ حصہ نصیب ہو بھی جائے، تو اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ لوگوں کو کچھ چیز بھی نہیں دیں گے. نقیر معمولی سی چیز، یہ اتنا بخل اور کنجوسی ان کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ان کی فطرت ہے، تو کچھ بھی نہ دیں گے. تو یہ قرآن کی پیشین گوئی آج تک یہی چل رہی. یہ ساری دنیا کا خون جو اب بھی یہودی چوس رہے ہیں، IMF ساری انہی کی ہے، تو ساری دنیا کا خون چوس رہے ہیں، مسلمانوں کو پیسے دے کر ان کے سود در سود ڈبل سود لے رہے ہیں، دوسروں سے لے رہے ہیں. آگے ام یحسدون الناس، یعنی لوگوں پر حسد کرتے ہیں، مراد مسلمانوں پر حسد کرتے ہیں. تو یہ اصل میں یہودیوں کی اصل اندرونی جلن اور ان کے حسد کو بتلایا گیا کہ مسلمانوں کی دن بدن شوکت اور ترقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا بڑھتا ہوا زور دیکھ کر وہ لوگ بس کوئلہ ہوتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبوت و سلطنت تو ہمارا حصہ تھا، ہم اسرائیلی ہیں، ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، تو یہ اسماعیلی نسب سے نبی کیوں ہو گئے جی، اور ان کو یہ روز افزوں طاقت و عزت کیوں حاصل ہو گئی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا کہ در حقیقت نبوت اور سلطنت اور عزت خدا کا فضل ہے. اس لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا بھلا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی مسلمانوں پر، آپ کے مسلمانوں کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو فضل دے دیا. بھلا ان کا کوئی یہ اختیار چلتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں. تو یہ خواہ مخواہ حسد سے جلے مرے جاتے ہیں.
ایک تو وجہ یہ فرمائی کہ ان کا حسد ہی نامعقول ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہود کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کے نامعقول ہونے کی یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو کتاب آسمانی بھی دی، آتیناہم الکتاب والحکمت، اور اس طرح ان کو علم نبوت بھی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی سلطنت بھی دی، وآتیناہم ملکن عظیمہ، بڑی بڑی سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بہت سے انبیاء، تو انبیاء میں بھی بادشاہ گزرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو اگر پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بزرگی عطا کی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی گھرانے میں سے ہیں، تو پھر حسد کیوں کرتے ہیں یہودی؟ اس لیے ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اگر آپ کو کتاب و نبوت سے سرفراز فرما دیا تو اس میں تعجب اور حسد کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے یہودیوں کی بڑی جو ہے اپنے اوپر خواہ مخواہ ظلم کر رہے ہیں، حسد کر کر کے جل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعضے تو ایمان لائے اس کے ساتھ، بعضے ایمان سے رکے رہے۔ تو اس میں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، کیونکہ یہودی حسد کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ تو یہ طبیعی چیز ہے کہ محسود کو جب خبر ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے اوپر خواہ مخواہ حسد کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بطور تسلی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کے زمانہ میں آپ کی رسالت اور آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر کچھ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو دکھ کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ پچھلے انبیاء سے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اگر ان کفار و حاسدین کو دنیا میں سزا کم ہوئی تو یا نہ بھی ہوئی تو آگے بھی تو آ رہا ہے آخرت میں وکفا بجہنم سعیرا، تو وہاں آخرت میں جہنم جلانے والی آگ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اس آگ سے کوئی بچ بھی نہیں سکے گا، جتنے بھی کافر ہیں حاسد ہیں آپ کی نبوت پر حسد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں حسد کے بارے میں بری خصلت حسد کو کہا گیا ہے۔ تو حسد کے متعلق کچھ ایک آیت تو یہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ حسد جو ہے بہت قبیح چیز ہے، بہت بری چیز ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں مذمت فرمائی ہے۔ تو حسد کہتے کس کو ہیں؟ تو حسد کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی سے کسی نعمت کے زوال کی تمنا اور خواہش کرنا، یعنی مطلب ایک آدمی نعمت یافتہ ہے، اچھا ہے، تو آپ کے دل میں ہر وقت یہ آرزو کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے جی اور مجھے مل جائے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو شریعت میں حسد کرنا حرام ہے اور اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حسد ایک اندرونی مرض ہے، قلبی مرض ہے، اور اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی علاج ہے۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی جو خود حسد کرنے والا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے حسد کرنے سے، جی اس محسود کا جس پر حسد کیا جا رہا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس کو کیا ہوگا اس کا حسد کرنے سے، یہ خود اپنے اندر جل رہا ہے، بلکہ اس کا تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کا دین بھی نقصان ہے، دینی بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ جی دینی نقصان ظاہر بات ہے، جی ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور دنیا کا نقصان ہے کہ ہر وقت غم میں مبتلا ہے، جی کہ ہر وقت اس کی اچھائیاں دیکھ کر، اس کی ترقی دیکھ کر جلتا رہتا ہے اور خود بخود غم میں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سوچنا چاہیے کہ نقصان میرا ہو رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو یہ سوچے، یہ تو ہے علمی علاج۔ اور عملی علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد کا مقصود تو یہ ہے نا کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو، رنج و غم کے گھونٹ رات دن پیو، لہذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کے نفس کے مرضی کے مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسود کی تعریفیں کرو، یعنی جس پر حسد تمہیں ہو رہا ہے نا اس کی تعریفیں کرو، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو ایسا ہے تو ایسا ہے، اور جب آئے تو اس کے سامنے تواضع سے پیش آؤ،
اور اس کو کوئی نعمت ملے تو چاہے دل میں آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے تو ظاہراً خوشی کا اظہار کرو، مسرت کا اظہار کرو، اور جب چند روز اس طرح کرو گے تکلف کے ساتھ تو پہلے تو طبیعت پہ بوجھ ہوگا جی کہ اس کی کیسے تعریف کریں، جی اس پر کیسے خوشی کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے کہ تمہاری نیت یہ ہے کہ میرے دل سے حسد نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دل میں اس محسود کی یعنی جس پر حسد کیا جا رہا ہے بجائے کیا ہے اس سے دشمنی کے، اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے، تو عداوت جو ہے اور دشمنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ختم ہوئی تو حسد بھی ختم ہو جائے گا، تو بہرحال اس رنج و غم اور کوف سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے ہو۔ تو اس وجہ سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے یہ دو علاج جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، علمی اور عملی، اس پر کوشش کر کے عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں جیسی خصلت سے بچائے، اور خاص کر یہ جو حسد ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔